بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آج بات کروں گا دو چیز پہ کہ عام آدمی اپنی زندگی میں سمجھ سکے۔ وہ دو کیا باتیں ہیں؟ ایک تو بات آپ لوگوں کو یاد ہوگی کہ تقریباً آج سے 4 سال پہلے یا 6 سال پہلے یا 10 سال پہلے ایک قانون فرانس نے پاس کیا تھا، جس کا ہر آدمی کو پتہ چلا تھا، ہر بندے کو پتہ چل گیا تھا کہ اس نے پابندی لگا دی ہے حجاب پہ، مسلمان عورتوں پہ، کہ حجاب پہ پابندی لگا دی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس وقت کسی ملک نے ایسے ہی کہہ لو کہ دبے لفظوں میں کسی نے مذمت کی، کسی نے نہ کی، لیکن میں آپ کو رپیٹ کرانے لگا ہوں دو چیزیں کہ جس پہ آپ نے اپنے آپ پہ غور کرنا ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں کوشش کروں گا کہ آپ کو سمجھ آ سکے۔ اس نے قانون پاس کیا کہ مطلب جو مسلمان عورتیں ہیں وہ حجاب پہنتی ہیں تو اس کی وجہ سے دہشت گردی ہوتی ہے۔ تو اس وقت پوری دنیا میں جن جن لوگوں نے یہ بات کی تھی، جن جن ملکوں نے یہ بات کی تھی، ایسے بات میں کرتا ہوں کہ امریکہ نے بات کی تھی، فرانس نے بات کی تھی، یا جرمنی نے بات کی تھی، جس بندے نے بھی بات کی تھی، اس وقت وہ زبردوز ہو گیا ہے۔ کیسے زبردوز ہوا ہے کہ اس وقت پوری دنیا پہ اللہ کے فضل سے حجاب پہنا ہوا ہے، ہاں وہ بچہ ہے، ہاں وہ بڑا ہے، ہاں وہ چھوٹا ہے، سب نے حجاب پہنا ہوا ہے۔ اب کیوں نہیں وہ تنظیمیں آ رہی کہ دہشت گردی ہوگی یا ان سے خطرہ ہوگا؟ اب کہاں گئے ہیں وہ لوگ جو کہتے تھے ہم سوشل ورک کرتے ہیں، ہم مطلب رفع عامہ کے کام کرتے ہیں؟ کدھر گئی ہیں وہ تنظیمیں؟ کیوں نہیں اب وہ بول رہی؟ جو بھی اللہ کے قانون کو چیلنج کرتا ہے وہ زبردوز ہوتا ہے۔ آگے سمجھ؟ تو میں جاتے جاتے اپنی سیاست پہ بھی بات کروں گا کہ آپ کو سمجھ آ سکے کہ ہماری سیاست میں اب کیا ہو رہا ہے، کیونکہ میں زیادہ آپ کا ٹائم نہیں لوں گا کہ آپ کو، میں صرف یہ بات کرنے لگا ہوں کہ لوگوں پہ انگلیاں اٹھانے سے پہلے اپنے گریبان میں انگلی اٹھانی چاہیے ہمیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کیوں ہم بھٹکے ہوئے ہیں۔ تو اگر بڑی بڑی طاقتیں، بڑے بڑے لوگ زبردوز ہو سکتے ہیں تو کیا ہم اسپیشل ہیں دنیا میں کہ ہمیں کچھ نہیں ہوگا؟ اس لیے ہمیں اپنی زندگی پہ غور کرنا چاہیے اور اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ اگر ایک مطلب غیر مذہب نے پابندی لگائی تھی کہ مطلب حجاب پہ عورتیں جو ہیں وہ اپنا نقاب نہیں اوڑھ سکتی، اپنا حجاب نہیں پہن سکتی، تو وہ پوری دنیا زبردوز ہو گئی ہے، تو ایک آدمی کیا کر سکتا ہے؟ اور اسی طرح ہم جو اس وقت سوچ رہے ہیں یا کر رہے ہیں کہ مثال کے طور پہ ہم عام آدمیوں میں جا کر بیٹھے، کوئی بھی آدمی بیٹھے، وہ یہی کہتا ہے کہ یار ہم ایک دوسرے کا کرودھ بہت کرتے ہیں، ایک دوسرے کا بغض بہت کرتے ہیں، ایک دوسرے کا گلہ بہت کرتے ہیں۔ تو اس وقت کیا پابندیاں لگ رہی ہیں جو پوری دنیا میں ایک دوسرے، کوئی بھی ملک جو پابندی لگا رہا ہے وہ سب سے پہلے یہی پابندی لگا رہا ہے کہ ہم نے مطلب وقفے پہ کھڑے ہونا ہے۔ تو ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ ہمیں مسلمانوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہم مسلمانوں کو ہماری مسجدوں میں اس وقت جو ہے پابندی لگی ہوئی ہے کہ آپ نے وقفہ رکھ کے کھڑے ہونا ہے۔ پلیز اپنے آپ پہ غور کریں، یہ وقفہ کیوں ہو رہا ہے یا کس نے یہ ڈیوٹی لگائی ہے؟ اس لیے ہمیں اپنے آپ پہ یہ غور کرنا چاہیے اور ہم میں جو کوتاہیاں ہو گئی ہیں ان کو چھوڑ دیں۔ جو آگے والی زندگی ہے اس میں کوشش کریں کسی کی بھلائی ہو سکے، کسی کا جو ہم کرودھ کرتے ہیں یا غلہ کہتے ہیں سادے لفظوں میں، وہ ہم نہ کریں۔ ٹھیک ہے، ہو سکے تو کسی کے کام آئیں، کسی کا نقصان نہ کریں۔ اگر کسی کا آپ فائدہ نہیں کر سکتے تو تمہیں نقصان کا کس نے حق دیا ہے؟ اس لیے پلیز اپنے آپ پہ غور کریں۔ اور یہ جو میں بات کر رہا ہوں نا، پوری دنیا نے حجاب پہنا ہوا ہے، پوری دنیا وقفے پہ کھڑی ہوئی ہے، اس کا ریزن ہے کہ ہم لوگوں میں کوتاہیاں ہوئی ہیں۔ ہاں ہم مسلمان ہیں، غیر مذہب تو ہے ہی وہ لعنتی، ان کے تو مطلب کیا کہتے ہیں کہ اللہ کی لعنت ہے ان پہ۔ تو اس لیے ہم مسلمانوں کو غور کرنا چاہیے کہ ہم میں کون کون سی خامیاں ہیں۔ اگر ہم ایک دوسرے کا گلہ یا کرودھ کریں گے تو ایسے ہی پابندیاں لگیں گی کہ ہم نماز میں بھی اکٹھے نہیں کھڑے ہو سکیں گے۔ آگے سمجھ؟
اس لیے ہمیں اپنی زندگی پہ ہمیں غور کرنا چاہیے. اور جو میں بات کرتا ہوں کہ میرے ملک کے خلاف کوئی ادارہ یا گورنمنٹ یا کوئی فرد سوچے گا اسے نقصان پہنچانے کے لیے تو وہ زبردوز ہوگا. آپ نے حالیہ واقعہ دیکھا ہوگا، وہ جو دھرنا دیا ہوا تھا لاشیں رکھ کے، کیا خیال ہے اس میں یہ نہیں ہوا کہ مطلب وزیر اعظم نہیں جا رہا تھا یا وزیر اعظم نہیں آیا تب تک انہوں نے دفنایا نہیں. اس میں بات یہ تھی کہ وہ لوگ ایکسپوز ہو رہے ہیں، وہ لوگ سامنے آ رہے ہیں جنہوں نے انشاءاللہ تعالیٰ زبردوز ہونا ہے. جو ملک کے خلاف اور میری فوج کے خلاف بولتے ہیں ان نے زبردوز ہونا ہے. میری فوج، میں اس کو فوج کہتا ہوں جو میرے ملک کے تحفظ کے لیے کام کرتی ہے، جو میرے ملک کے فائدے کے لیے کام کرتی ہے. اگر کوئی فرد یا ادارہ یا کوئی مطلب ملک میرے ملک کے خلاف بات کرے گا یا کام کرے گا، میں انشاءاللہ تعالیٰ دعا گو ہوں اور مجھے یقین ہے کہ وہ زبردوز ہوگا اور آپ اس کو ایکسیپٹ کریں گے، آپ مانیں گے کہ ایک آدمی نے بات کی تھی اور واقعی وہ زبردوز ہو رہا ہے. اس لیے ہم نے اپنی زندگی پہ غور کرنا ہے، دوسروں پہ تنقید کرنے سے پہلے. اس میسج کو پلیز زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اپنے اور اپنے دوستوں کا خیال رکھیں اور ہمارے چینل کا. اگر کوئی ہم میں کوئی جیسے آپ رسپانس دیتے ہیں یا کہتے ہیں کہ یوٹیوب چینل پہ آپ ابھی میسج کیوں نہیں بنا رہے، اس لیے کوئی اگر کوتاہی ہو گئی ہو تو وہ بھی آپ بتا سکتے ہیں. میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی جو صلاح یا مشورہ ہوگا اس کو بھی ایڈ کروں گا. اوکے، اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.